آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر طرح طرح کی ڈیزائر ہیں، طرح طرح کی خواہشیں ہیں. اسی میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے، نیند لگتی ہے وہ سوتا ہے. روزے میں یہ سارے معمولات، ساری ہیبٹس ٹوٹ جاتی ہیں. صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کھانا چھوڑنا پڑتا ہے. جس کو کہتے ہیں معمولات یا ہیبٹس، وہ سب ٹوٹ جاتی ہیں. روٹین آپ کا باقی نہیں رہتا، اور روٹین کا ٹوٹنا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر میں کہوں تو میں کہوں گا کہ روزہ جو ہے وہ ہے ڈیزائر مینجمنٹ کو سکھاتا ہے آپ کو. ہاؤ ٹو مینیج یور ڈیزائرس، ہاؤ ٹو مینیج یور ڈیزائرس. کہ جب آپ کو ڈیزائر ستائیں تو آپ کہیں کہ خدایا یہ تو نے ہی یہ ڈیزائر مجھے دی ہیں، میں نے خود سے ڈیزائر کو کریٹ نہیں کیا ہے، تو نے ہی دیا ہے، اس لیے میرے اندر سب ڈیزائر ہیں. تو خدایا دنیا میں ان ڈیزائر سے روزہ رکھتا ہوں تیرے حکم سے، آخرت میں مجھے توفیق دے کہ میں یہ ساری ڈیزائر میری فلفل ہو سکے. تو روزہ عملی سچویشن میں ڈال کر آپ کو دعا کی سچا تجربہ کرانا ہے. دعا کا پروفٹ آف اسلام کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ کو بہت ستایا جا رہا تھا مکہ میں، تو ایک دن خدا نے اینجل بھیجا. اس زمانے میں وہاں پر نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کسی چیز کا ٹھکانہ تھا، نہ آرام تھا. تو اینجل نے آ کر کے خدا کی طرف سے کہا کہ خدا نے یہ پیغام دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ سارا جو ایریا ہے اس کو بتھا کہا جاتا تھا، یہ سارا ایریا آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے. سونا یوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی گولڈن ماؤنٹین بنا دیا جائے، اور آپ کو پھر کوئی تکلیف نہ ہو. تو آپ نے فرمایا لا یا رب، لا یا رب، اے میرے رب نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ اذا جوعت تضرعت، کہ مجھے بھوک لگے، میں بھوک سے تڑپوں اور تیرے آگے گڑگڑاؤں، اور پھر جب مجھے کھانے ملے اور پانی ملے تو میں تیرا شکر ادا کروں. اس حدیث پر میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دعا کا تعلق سچویشن سے ہے، حالات سے ہے. اگر آپ خوب صبح شام رات دن خوب کھا پی رہے ہوں، طرح طرح کی ٹیسٹی چیزیں کھا رہے ہوں، تو آپ کے اندر وہ دعا ہی نہیں نکلے گی جو مطلوب ہے، دعا ہی نہیں نکلے گی. جھوٹا الحمدللہ تو نکل سکتا ہے، سچا الحمدللہ آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا. کیونکہ پرافٹ کو ضرورت تھی کہ اس پر بھوک لگے، کھانا نہ ملے اور تڑپے بھوک سے، تب وہ خدا کے آگے گریزاری کرے، تب وہ خدا کے آگے گڑائے. تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ایکسیپشن تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو حالات کے بغیر دعا نہیں، حالات کے بغیر سچی اسپرٹ نہیں.